بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام ہائے منظوم در مدح سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ از شورائے غیر از جماعت۔ تحریر میم محمود۔ پیشگوئی مصلح موعود میں خدا تعالیٰ نے آنے والے موعود فرزند سے متعلق واشگاف الفاظ میں یہ بتایا تھا کہ نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، چنانچہ نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی اس خدائی نور سے منور اور اس عطر خداوندی سے معطر ہوئے، اور آپ کی خداداد صلاحیتوں کا اعتراف و اظہار بہت سے غیر از جماعت احباب نے جہاں اپنی نثری تحریرات میں کیا، وہاں نظم کے شاہ سواروں نے بھی آپ کے کلمت اللہ ہونے کی منظوم گواہی دی۔ کلام صہبا اختر۔ صہبا اختر ایک معروف شاعر ہیں۔ آپ 30 ستمبر سن 1931 کو جموں میں پیدا ہوئے۔ صہبا اختر نے بریلی سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا، مگر اسی دوران پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا اور انہیں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان آنا پڑا۔ پاکستان آنے کے بعد صہبا اختر نے بہت نامساعد حالات میں زندگی بسر کی۔ پھر انہوں نے محکمہ خوراک میں بطور انسپکٹر ملازمت اختیار کی اور ترقی کر کے راشننگ کنٹرولر کے عہدے تک پہنچ کر ریٹائرڈ ہوئے۔ صہبا اختر ایک زودگو شاعر تھے۔ انہوں نے نظم، قطع، گیت، ملی نغمے، دوہے اور غزل ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی۔ جس طرح ان کی شاعری میں بڑی جان تھی، اسی طرح ان کا مشاعرہ پڑھنے کا انداز بھی بڑا دل موہ لینے والا تھا۔ وہ غزل کے ساتھ ساتھ نظم کے بھی بڑے عمدہ شاعر تھے۔ ان کا انتقال 19 فروری سن 1996 کو ہوا۔ حکومت پاکستان نے صہبا اختر کو ان کی وفات کے بعد ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ صہبا اختر کی ادبی خدمات کے اعتراف میں گلشن اقبال کراچی میں ایک شاہراہ بھی ان کے نام منسوب کی گئی ہے۔ سن 1957 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سندھ کی اسٹیٹوں کا دورہ فرمایا۔ اس دورہ کے بعد 20 فروری سن 1957 کو حضور کراچی تشریف لے گئے اور کراچی میں چند روز قیام فرمایا۔ اگلے ماہ مارچ میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جناب صہبا اختر کا ایک نہایت ہی خوبصورت کلام الفضل میں شائع ہوا، جو ایک طویل نظم کی صورت میں ہے۔ اس نظم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب صہبا اختر کو نہ صرف حضرت مصلح موعود سے بےحد عقیدت تھی، بلکہ آپ کو تاریخ سلسلہ سے گہری واقفیت تھی۔ ذیل میں جناب صہبا اختر کا مذکورہ کلام اور اس سے قبل الفضل کا دیا ہوا مختصر تعارف درج ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک غیر متعصب غیر احمدی شاعر باکمال نے یہ نظم پسر موعود کے متعلق کراچی میں سنائی تھی، جسے الفضل میں شائع کیا جاتا ہے۔ ثریا جناب و فلک بارگاہ، تجلی نجات و تجلی پناہ، مسیحائے موعود کے جانشین، سراپا عقیدت مجسم یقین، ہما عاشقی و ہما آرزو، مثال صبائے چمن مشک بو، مبارک ہے تفسیر اس خواب کی کہ جس میں تجلی تھی ماہتاب کی، مبارک تھا وہ سبز رنگ اشتہار کہ جس سے تھی آمد تیری آشکار، کہ جس میں تھے روشن تیرے خد و خال، یہ شوکت، یہ عظمت، یہ جاہ و جلال، یہ گیسو، یہ خوش رنگ چہرہ کا روپ، چھنے جس طرح سنبلستان سے دھوپ، یہ خوددار آنکھوں کے روشن کمل، یہ ہمت، شجاعت، تجسس عمل، یہ علم و صداقت، یہ جود و سخا، یہ تاب و تحمل، یہ صبر و رضا، یہ عدل و اخوت، یہ منصف مزاج، مسیحا نفس بن کے سب کا علاج، گہے برق و گل گاہے ماہ و نجوم، مسیحائے انفاس کا یہ ہجوم، غنی ہو گئے کتنے نادار لوگ، شفا پا گئے کتنے بیمار لوگ، نگاہ پیمبر میں خرسند تو، اولوالعزم فرزند دل بند تو، جو مشہور و معروف ہے کو بکو، اسی پیش گوئی کا حاصل ہے تو، اسی پیش گوئی کا فیضان ہے کہ تو صاحب جذب و عرفان ہے، کہ تو کاشف راز و اسرار ہے، بیک رنگ کردار و گفتار ہے، مبارک جہاں کو قیادت تیری، مبارک دلوں پہ حکومت تیری، افق تا افق شان و عظمت تیری، زمیں کے کناروں پہ شہرت تیری، کمال و محمد علی مستری،
کئی اور اس طرح کے سازشی، کئی دشمنان تب و تاب دیں، چھپائے ہوئے دل میں صد بغض و کین، کئی خانہ چشم و دل کے مکین، کئی مار پوشیدہ در آستین، بڑھے تیری عظمت کللکار نے، بڑھے دوست بن کر تجھے مارنے، تجھے دشمن دین زخمی کیا، زمین تیرا خون بھی چکھ لیا، بلائیں تیرے حوصلوں نے سہیں، اٹھیں آندیاں خاک ہو کر رہیں، تیرے ساتھ مرضی مولا رہی، طویل عمری فضل عمر سے ملی، یہ تیری ہی صحبت کا فیضان ہے، یہ تیرا ہی ملت پہ احسان ہے کہ تیرے رفیق اور تیرے جانشین، جنہیں مال و دولت کا لالچ نہیں، جنہیں خدمت دین کے انعام میں الجھنا پڑا ظلم کے دام میں، جنہیں جیل کی ظلمتیں بھی ملی، جنہیں کفر کی وحشتیں بھی ملی، جنہیں نظر زندہ بھی ہونا پڑا، جنہیں جان سی شے کو بھی کھونا پڑا، بصارت چھنی اور زباں بھی سلی، سزا سنگساری کی جن کو ملی، رہے جن کے قلب و جگر پاش پاش، کفن کو ترستی رہی جن کی لاش، شہیدوں کا خون رنگ لا کر رہا، ہر ایک دل میں شوق شہادت اٹھا، جلی شمع حق انجمن انجمن، مہک پھیلی دین کی چمن در چمن، محبت کے شعلے بھڑکتے رہے، تشدد اندھیروں کے گھٹتے رہے، محبت کے پروانے کس شان سے، محمد کے دیوانے کس شان سے، ز امریکہ و مصر تا خاک چین، لیے پھر رہے ہیں محمد کا دین، قدم رکھتیے خانہ طویر میں، تراش حرم ایک ایک تیر میں، جہاں آج تک تھا ہجوم بتاں، وہاں اٹھ رہی ہے صدائے اذاں، کبھی مالکانہ کے ویرانوں میں، کبھی مصر کے آئینہ خانوں میں، گہے روس کے قلب فولاد میں، گہے افریقہ غیر آباد میں، کیے نقش تحریر اسلام کے، تصدق محمد کے پیغام کے، جہاں اجتماع مذاہب ہوا وہاں تو نے پیغام حق کا دیا، اسی شوق میں پیروے انبیاء سفر تو نے برطانیہ کا کیا، در و بام گونج اٹھے تقریر سے، محبت کی پاکیزہ تحریر سے، وہ بیت الدعا کی دعائیں لیے، مسیح دیگر کی صدائیں لیے، جہاں مختلف دین کی تصویر تھی وہاں تو نے مسجد بھی تعمیر کی، یہ تیری مسائی کا انعام ہے، جہاں واقف دین اسلام ہے، نہ میں احمدی ہوں نہ غیر احمدی، کہ ایماں ہے میرا بشر دوستی، میں ایک شاعر بے نوا ہوں جسے زمانہ غلام محبت کہے، مسیحائے موعود کے فیض سے عجب کیا جو میرا بھی دل یہ کہے، بعشق محمد مخمر ہوں میں، جو یہ کفر ہے سخت کافر ہوں میں، تکلف سے خاموش ہرگز نہیں، میں احساں فراموش ہرگز نہیں، مجھے اعتراف حقیقت میں ڈر، خدا کی قسم میں نہیں کم نظر، اندھیروں سے جب تھے میرے دن ملے، مجھے اس جماعت میں محسن ملے، وہ محسن جنہیں عین انسان کہیں، محبت کا بے تاب طوفاں کہیں، کسی بھی عوض کے جو خواہاں نہیں، جنہیں یاد خود اپنے احسان نہیں، غریبان دین کا مقدر ہے تو، خوشا اس جماعت کا راہبر ہے تو۔ نظر گزار صہبا اختر، بہیوالا روزنامہ الفضل، 22 مارچ 1957، صفحہ 3 و 4۔ کلام دامن عباسینی۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی مدح میں ایک منظوم کلام بدین ضلع سندھ کے ایک شاعر کا الفضل میں شائع ہوا۔ غالباً دامن عباسینی ان کا قلمی نام ہے۔ ان کا زیادہ تعارف تو میسر نہ ہو سکا، لیکن موصوف کو بعد ازاں چند ماہ بعد ہی خدا تعالیٰ نے بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ 30 جنوری سن 1966 کو روزنامہ الفضل میں آپ کا ایک اور منظوم کلام
زیر عنوان نوائے آگہی شائع ہوا، اور اخبار نے اس عنوان کے ذیل میں مزید یہ لکھا ہے کہ ایک نو احمدی کے جذبات۔ نیز اس نظم کے اشعار بھی اس امر کی غمازی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل بیعت کی اور اپنے کلام میں اپنی بیعت کے جذبات کا اظہار کیا۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر قبل از بیعت انہوں نے منظوم کلام میں اور اس سے قبل تمہیداً اپنی عقیدت مندی کا اظہار یوں کیا۔ محترم جناب تنویر صاحب، حضرت بشیر الدین محمود احمد صاحب کا سانحہ ارتحال صرف جماعت احمدیہ کے لیے جگر خراش نہیں ہے، بلکہ ان بے شمار ارباب نظر کے لیے بھی پیغام درد ہے جو ان کے افکار و اعمال سے ذہنی اور روحانی فیضان حاصل کرتے تھے۔ یقین کیجئے میں ایک غیر احمدی ہوں، مگر ریڈیو پر حضور کی وفات حضرت آیات کی خبر سن کر چونک پڑا۔ فرط جذبات سے فراموشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اس وقت ایک شاعر پر کیا گزرتی ہے اسے آپ کا دل جانتا ہوگا۔ ساز روح کے تار جھنجھنا اٹھے، ڈوبی ہوئی لے میں ایک ٹوٹا پھوٹا نغمہ ابھرا جسے نظر عقیدت کے طور پر ارسال کر رہا ہوں۔ میں اس حادثہ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ خدا سب کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ نیاز آگیں دامن اباسینی گلارچی براستہ بدین ضلع حیدرآباد۔ ذرے ذرے میں انتشار ہے آج، روح کونین بے قرار ہے آج، چھن گئی کیا امانت کبرا، قوم کی قوم سوگوار ہے آج۔ گیسوے روزگار برہم ہیں، گل کی آنکھوں میں اشک شبنم ہیں، آسماں تک اداس ہیں گویا، چاند تارے شریک ماتم ہیں۔ شور ہے میرے کارواں اٹھا، محرم راز کن فقاں اٹھا، محفل ذکر و فکر ویراں ہے، دین فطرت کا ترجمہ اٹھا۔ میں عشق رسول رکھتا تھا، میں کشی کے اصول رکھتا تھا، چشم اہل نظر کا تارا تھا، عام حسن قبول رکھتا تھا، جانشین مسیح ثانی تھا، حجت پاک کی نشانی تھا، روح عزم و عمل کا فتویٰ ہے، ایک نئے دور کا وہ بانی تھا، ایک دانا فقیر تھا نہ رہا، ایک روشن ضمیر تھا نہ رہا، کارواں کو خدا پہ چھوڑ گیا، کارواں کا امیر تھا نہ رہا۔ بہیوالا روزنامہ الفضل، 24 نومبر سن 1965، صفحہ 4، کالم 3 و 4۔ کلام نظر حسین اوٹی از لالیاں۔ نظر حسین صاحب ضلع جھنگ حال ضلع چنیوٹ کے ایک گاؤں لولے شریف کے رہنے والے تھے۔ آپ ربوہ سے قریباً 15 کلومیٹر کی دوری پر واقع قصبہ لالیاں کے ہائی اسکول میں اردو کے استاد تھے اور لالیاں میں ہی رہائش رکھتے تھے۔ یہ کاتب بھی تھے۔ جماعت احمدیہ اور خلفائے کرام سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی وفات پر آپ ربوہ حاضر ہو کر حضور کے چہرہ مبارک کی زیارت سے بھی مستفیض ہوئے۔ 80 کی دہائی میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ معلومات مکرم ڈاکٹر حافظ محمد حیات صاحب از لالیاں سے حاصل ہوئی، جو موصوف کے شاگرد بھی ہیں، فجزاہم اللہ خیرہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر آپ کو درج ذیل منظوم کلام کہنے کی توفیق ملی، جو روزنامہ الفضل میں شائع ہوا۔ نوحہ غم، ایک غیرز جماعت دوست کے قلم سے۔ راکم امام جماعت احمدیہ سے ایک ملاقات کے دوران ان کے بلند اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور ان کی بزرگانہ شخصیت کے ماتحت ان سے ایک دنیاوی الجھن کے متعلق طالب دعا ہوا۔ ان کی دعا سے وہ عقدہ لا ینحل سمجھ گیا۔ ان کی وفات پر اس نظم میں اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ نظر حسین اوٹی، لالیاں۔ کس لیے وقف علم ہے آج ربوہ کی زمین، نا صبور و محو غم ہے آج ربوہ کی زمین، کس لیے نالا پدم ہے آج ربوہ کی زمین، نوحہ خاں با چشم نم ہے آج ربوہ کی زمین، ہیں زبانیں دم بخود اظہار کی طاقت نہیں، حکم قدرت سے مگر انکار کی طاقت نہیں، ہے کہاں جو سیر روحانی کراتا تھا ہمیں،
اور معارف دین و دنیا کے بتاتا تھا ہمیں، بحر تالیف قلوب اکثر بلاتا تھا ہمیں، نصرت اسلام کے خطبے سناتا تھا ہمیں۔ وادی ارواح میں خود آج محو سیر ہے، ہر نشان زندگی جس کا نشان خیر ہے۔ تو نے اے فضل عمر ہم کو دیا درس حیات، سیف حق تیری زباں تیرا قلم شاخ نبات، جوئے کوثر ہر سخن سلکے درر ہر ایک بات، تھی سراپا تیری ہستی پہ کرے عزم و ثبات، فیض صحبت سے تیری کھلتے تھے اسرار نہاں، تھی گریزاں تیرے دم سے جہل کی تاریکیاں، جب تلک ہوگی صدا تحلیل اور تکبیر کی، جب تلک محتاج ہوگی ہر دعا تاثیر کی، جب تلک سنت ادا ہوگی یہاں شبیر کی، اور محو سجدہ پیشانی جوان و پیر کی، کارنامے تیرے پائندہ رہیں گے دہر میں، تیرے فرمودات بھی زندہ رہیں گے دہر میں۔ بہیوالا روزنامہ الفضل، سالانہ نمبر سن 1965، صفحہ 20، کالم 1 و 2۔